السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، میں بھی خوش ہوں۔ اور آج جو ہے 7 جنوری ہے، 7 جنوری ہے آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کل 8 جنوری کو بھی آپ سے بات کریں گے، زندگی رہی تو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو کل میں جو برتھ ڈے ہے وہ میں چھوٹی سی سیلیبریٹ کر رہا ہوں، اور وہ ساری برتھ ڈے آپ لوگوں کے نام کروں گا جو قانونی ٹی وی چینلز کے ہیں۔ جس طرح ہم چائے رات کو ہم نے چائے بہو جی کے نام کی تھی نا، تو مجھے بڑی وہ چائے کی تصویریں آ رہی ہیں کہ جی ایسے بھی بہو جی دے نام دی کرنے ہیں، بھائی بہو جی آئی لو یو۔ تو اسی طرح کل جو میں برتھ ڈے مناؤں گا وہ آپ سب کے نام کی مناؤں گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو دوستو بات کرتے ہیں، میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ آج مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کوئٹہ جائیں گی، اور وہ آج جا رہی ہیں۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ بنو نہیں جائیں گی، وہ نہیں گئیں۔ آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئٹہ جا رہی ہیں، کل میں نے کہہ دیا تھا وہ آج جا رہی ہیں۔ تو قانونی ٹی وی آپ کو سچی اور سچی خبریں جو ہے نا وہ دے رہا ہے۔ آپ قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی کتنی خبریں ہوتی ہیں جو موسٹلی میں ٹی وی چینل سے پہلے آپ کو دیتا ہوں، تو وہ اللہ کے فضل سے سچ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم تصدیق کر کے کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ تو آج مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں، اور پی ڈی ایم کا وفد جا رہا ہے، بلاول بھٹو صاحب بھی جا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے، وہ خود نہیں جا رہے، تو ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی مسلم لیگ نون والوں کو کہا تھا کہ آپ ان کے لیے پورے پاکستان میں ان کے لیے اظہار ہمدردی کریں، آپ لاہور میں ایک ان کے لیے دھرنا دیں، جلوس کریں، دعا کریں، کچھ کریں، کیونکہ وہ اس وقت بہت مایوس ہے۔ جب سے میں نے وہ ایک ویڈیو دیکھی ہے جو قرآن سر پہ ہاتھ اٹھا کے اور وہ بندہ دعائیں بد دعائیں سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ اب ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے ہیں۔ یار یہ حد ہے، آپ ذرا سوچیں اپنے گھر میں، اپنا تصور لا کے سوچیں کہ کسی کے گھر میں 6 دن سے کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہو، اور جو ملک کا وزیر اعظم ہو، جو ووٹوں کے لیے تو وہاں بھاگتا جاتا ہے، اور وہاں وہ نہیں جا رہا۔ بڑے افسوس کی بات ہے دوستو۔ میں نے کل عمران خان کو یہ نہیں جا رہا، اچھا نہیں جا رہا نا، یہ نہ جائے، میں اب کہہ رہا ہوں اب ان کو خود کہنا چاہیے کہ عمران خان اب تم نہ جاؤ، گو عمران گو کے ادھر نعرے لگائیں۔ یہ اس کے جانے سے کوئی بڑی برکت پڑنی ہے؟ الٹا نحوست ہی پڑنی ہے کہ ایک اس طرح کا بندہ آ گیا، نشئی بندہ آ گیا ہمارے جنازوں میں۔ اس سے اوائڈ کریں، اور جو یہ مطالبے وہ کہیں گے تو یہ اگر وہ عمران خان مان بھی آئے گا تو اس کے اوپر عمل کرے گا؟ یہ ایسا بندہ ہے عمل کرنے والا؟ کراچی میں اس نے 1100 بلین ڈالر دے دیے ہیں ان کے، اس کے اوپر 1 روپیہ نہیں دیا۔ اس کو تو پتہ نہیں ہو تو صبح کیا کہہ رہا ہوتا ہے، شام کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب بلکہ یہ وہاں پہ وہ کہیں کہ جی اب آپ نہ آؤ، منتیں ترلے کر کے اگر وہ آ بھی گیا تو کیا فائدہ؟ اس نے کون سی آپ کی باتیں مان لینی ہے؟ اب میں ہزارہ والوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ نہ آؤ، گو نیازی گو، اب نہ آؤ، جاؤ، اور ہمیشہ کے لیے اس کو بلوچستان کے اوپر پابندی لگا دیں۔ یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک وزیر اعظم اگر کسی کے دکھ سکھ میں نہیں آتا، وہ کس لیے وزیر اعظم، وہ کس کا وزیر اعظم ہے؟ وہ صرف مراد سعید کا وزیر اعظم ہے؟ وہ صرف زلفی بخاری کا وزیر اعظم ہے؟ ایک دکھ سکھ میں ایک نہیں آ رہا، گلی کا بچہ کہہ رہے کہ یار یہ ملک صاحب پتہ کرو یہ کیوں نہیں جا رہا۔ اب کیا بتائیں ان کو؟ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، وہ کیسے جائے؟ حد ہو گئی ہے، خدا کی قسم حد ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کتنے وہ ہم آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کتنے وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے ان کے سربراہ آ کے روتے ہیں کہ یار میں سربراہ ہوں، اور میرے یہ ہو گیا، میں اس ملک کا سربراہ ہوں، میری ذمہ داری ہے، اور یہ ہو گیا۔ وہ نیوزی لینڈ کی آپ نے دیکھی نہیں، وہ عورت جو سر پہ دوپٹہ کر کے تو مسلمانوں کے ساتھ آ کے تو رو رہی ہے۔
بڑے دکھ کی بات ہے، یہ سارا ٹی وی چینل ان کو، میں نے ہر چینل دیکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے عمران خان جاؤ جاؤ جاؤ. اگر نہیں جا رہا بھائی، نہیں جا رہا، اب تک نہیں گیا، 6 دن، آج چھٹا دن ہے، نہیں گیا. وہ برف باری میں بیچارے ڈیڈ باڈیاں پڑی ہیں، بندے وہاں بیٹھے ہیں. اب ان کو کہنا چاہیے کہ عمران خان آپ ہمیشہ کے لیے کوئٹہ نہیں آ سکتے. اور اس کی پارٹی کا بھی کوئی بندہ اس بات پہ استعفیٰ نہیں دے رہا کہ عمران خان تم کیا کہہ رہے ہو. پارٹی کے بڑے دباؤ ہوتے ہیں. ایم کیو والے اس بات پہ علیحدہ ہو جائیں، میں کہتا ہوں اس بات پہ کاف لیگ والے علیحدہ ہو جائیں عمران خان سے، اس بات پہ پیر پگاڑا والے علیحدہ ہو جائیں. یہ کوئی بندہ ہے؟ اس طرح ہوتا ہے؟ اس طرح رنگیلا وزیر اعظم ہمیں ملا ہوا ہے کہ جس کو کسی دکھ سکھ کا احساس نہیں ہے. کس چیز کے اس نے ووٹ لیے ہوئے ہیں بھائی؟ کیونکہ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ان سے ووٹ ہی نہیں لیے، میں کیوں جاؤں، مجھے تو سلیکٹر نے سلیکٹ کیے، میں کیوں جاؤں. تو سلیکٹر ہی اس کو سمجھا دیں کہ بھائی یہاں تیرا جانا بنتا ہے، اور پہلی فرصت میں بنتا تھا. اب وہ کہتے ہیں نا کہ بکریوں نے دودھ دیا تو مینگنیوں سے بھرا ہوا. اب وہاں جائے گا بھی صحیح تو ذلیل تو ہو چکا ہے. یہ جتنی ذلت اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی وہ اس کو اس دھرنے میں مل گئی ہے. کوئی محسوس نہ کرے تو اس کی علیحدہ بات ہے، ورنہ اس میں کوئی کسر باقی نہیں ہے عمران خان کی کہ وہ جی اب وہ چلا بھی جائے، اب کوئی فائدہ نہیں. میں کہتا ہوں اب کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. جتنی منتیں ترلے کروا کے وہ کسی سے اس طرح آپ کوئی کسی کے منتیں ترلے کروائے ہیں، اس نے پوری قوم نے اس کو منتیں ترلے کی ہیں کہ جاؤ جاؤ، نہیں جا رہا. اپنی مرضی سے جب نشہ اترے گا تو چلا جائے گا، نہیں جانا چاہیے. اب اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں یہ باپ والوں کو بھی، وزیر اعلیٰ کمال کو بھی، کوئی مرد کے بچے بنو، مرد کے بچے بنو. انہوں کو جی آج کے بعد تم بلوچستان نہیں آ سکتے. کل وہ بھی کہہ رہا تھا جی آپ نے آنا تو ہے بعد میں، تو ابھی آ جائے تو بہتر ہے. اس طرح ہوتے ہیں مرد. وزیر اعلیٰ کمال کو کہہ رہا ہوں آپ کہیں آپ بلوچستان میں آ ہی نہیں سکتے، یہ کہو، یہ میری تجویز ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں آ جائیں تو بہتر ہے، آ جائیں تو بہتر ہے. آپ اتنے بنے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بنے ہوئے، آپ کو اتنا بھی نہیں ہے احساس؟ آپ کہیں آج کے بعد نہیں آ سکتے، تم پابندی لگاؤ عمران خان کیونکہ بلوچستان وہ جا ہی نہیں سکتا. پھر وہ خوش ہوں گے ہزارہ برادری والے کے واقعی ہمارے ساتھ کسی نے تعاون کیا ہے. یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہہ کہ حکومت انہوں نے کہا جی آپ ادھر آ ہی نہیں سکتے. ساری دنیا اس کی منتیں کر رہی ہے، فوتگی پہ جانا ہے، فاتحہ خوانی کے لیے جانا ہے، افسوس کے لیے جانا ہے، اور وہ جا ہی نہیں رہا. مریم نواز نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ یہ میتیں دفنا دو، اس نے نہیں آنا. اب اس کے اوپر پابندی لگاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں پابندی لگاؤ عمران خان کے اوپر. اس نے ثابت کر دیا کہ یہ بے حس، بے رحم اور ہٹلر ٹائپ بندہ ہے. اس کو کوئی احساس نہیں ہے. احساس انسان کی رگوں میں ہوتا ہے، تو اس کی رگوں میں اندھیرا ہے، اندھیرا. بہت افسوس کی بات ہے. یہ اس قابل ہے کہ اس کو کونسلر بھی بنایا جائے؟ یہ اس قابل ثابت کر دی ہے نا اس نے کہ یہ کیا چیز ہے. دکھ اور سکھ میں کہتے ہیں کہ دوستیاں پہچانی جاتی ہیں. دکھ اور سکھ میں یہ اپنے ریئل کزنوں کے اور جنازوں پہ نہیں گیا. میں نے ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ جب عمران خان کرکٹر تھا تو نواب آف کالا باغ کے گیا شکار کھیلنے کے لیے. اس کے ساتھ 3 لڑکیاں تھیں، یہ تھا اور نواب آف کالا باغ کا چھوٹا جو نواب تھا اعظم، وہ تھا. انہوں نے وہاں پتہ نہیں کیا زیادہ پی لی، کیا کیا، وہ ادھر ہی فوت ہو گیا نواب. تو یہ ادھر سے ہی صبح 4 بجے نکل کے تو لڑکیوں کو لے کے تو بھاگ گیا، اور آج تک اس کا فاتحہ نہیں پڑھا اس نے. آج تک یہ اس کریکٹر کا بندہ ہے. اس کا ریئل نیفیو ایم پی اے فوت ہوا ہے نجیب اللہ نیازی، یہ نہیں گیا.
اس کو سارے کہتے رہے خاندان والے، یہ نہیں گیا۔ اس کو تو ٹھیک ہی مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا، یہ تو پتہ نہیں، ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ والد کے بھی جنازے پہ بھی یہ بھئی اس کے اندر اخلاقیات اور یہ چیزیں آداب اور تکلفات اور یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ میری یہ تجویز ہے کہ عمران خان کے اوپر یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے وہ غیرت کرے اور اس کے اوپر پابندی لگائے کہ اب یہ نہیں آ سکتا بلوچستان میں۔ اگر کوئی مرنے پہ نہیں آ سکتا تو ووٹ مانگنے کے لیے بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، یہ میرا مطالبہ ہے۔